السلام علیکم. اچھا اسٹوڈینٹس، آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے یوز لیس تھنگس. ہماری زندگی میں کچھ بیکار چیزیں ہوتی ہیں. پہلے ایک موٹیویشن لیکچر ہوگا، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا ٹریننگ کی طرف جائیں گے. ہر ٹاپک کی الگ الگ ویڈیو بنا دیں گے اور آپ کو نوٹس بنا دیں گے. پہلے جو ٹاپک ابھی میں لے رہا ہوں، اس سے بڑا دل و دماغ میں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی شخص کو نہ امیر بنایا نہ غریب بنایا، نہ امیر بنایا نہ غریب بنایا. یہ صرف ہماری سوچ ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری سوچ ہے جو ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے ہمارے دماغ میں ڈال دی ہے. اب میری باتیں غور سے سننا تاکہ آپ کے مائنڈ سے یہ امیری غریبی والا کانسیپٹ ختم ہو سکے اور آپ کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جائے کہ اللہ نے کسی کو امیر نہیں بنایا اور کسی کو غریب نہیں بنایا. آپ مجھے 2-3 سوالوں کے جواب دو. اگر آپ کا اتنا بڑا یہ ہال ہے اور آپ نے سونا ہے تو آپ اس پورے ہال میں کروٹیں بدل بدل کے سوتے رہو گے یا تھوڑی سی جگہ پہ سو گے؟ کہاں پر؟ تھوڑی سی جگہ. جب انسان سو جاتا ہے تو انسان مرے ہوئے کے برابر ہوتا ہے. صبح آنکھ کھلتی ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے وہ کہاں لیٹا ہوا ہے. تو جتنی جگہ پر آپ سوئے تھے آپ اس سے زیادہ جگہ آکوپائی نہیں کر سکتے. تو باقی جگہ کیا ہوگی؟ ہماری یوز لیس ہوگی. کیا ہوگی؟ یوز لیس، بیکار ہوگی ہماری. آپ کے روم کے اندر کچھ ٹیبل پڑے ہوں گے جس پہ آپ نے فینسی چیزیں رکھی ہوں گی جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی رکھی ہوئی ہیں. کبھی آپ نے اسے یوز نہیں کیا، کبھی آپ اس کے پاس جا کے نہیں بیٹھے لیکن رکھی ہوئی ہے. وہ بھی کیا؟ یوز لیس تھنگس، بیکار چیزیں. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بچپن میں اپنی تصویریں کھینچی. تصویریں کھینچ کے آپ کے فادر نے کہا کہ بیٹا اسے میں سٹور کر دیتا ہوں، جب تو جوان ہو گیا نا تو ان تصویروں کو دیکھے گا. آپ جوان ہو گئے لیکن ان تصویروں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. میری باتوں کو دل و دماغ میں لے کے آؤ. لوگوں کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، گاؤں میں دفنا کے آ جاتے ہیں، شہر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ابو کی نا قبر پہ جاؤں گا. 5-5 سال ہو جاتے ہیں، نہیں جاتے. یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. اس میں کوئی بھی چیز ہم نا سٹور نہیں کر سکتے اور ہم اس میں اسے محفوظ نہیں کر سکتے. یعنی کہ میں اپنے آسان الفاظ میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھا سکتے ہیں اور میں 5 رکھ دوں آپ کے سامنے اور کہوں کہ بیٹا یاسر آپ بہت امیر ہو، آپ 5 روٹیاں کھاؤ. یہ غریب ہے، اسے 2 روٹیاں کھانا دو. اگر یہ 5 کھائے گا تو پیٹ کس کا خراب ہوگا؟ اس کا خراب ہوگا. سر درد کسے ہوگا؟ اسے ہوگا. یہ کہ اپنے پیٹ سے زیادہ روٹی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. لیکن اس کے پاس پرچیزنگ پاور زیادہ تھی. یہ امیر تھا، اس نے روٹیاں 5 خریدی ہیں لیکن کھا صرف یہ 2 ہی سکتا ہے اور یہ بھی 2 ہی کھا سکتا ہے. اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی نہیں، یہ پیدل چلتا ہے لیکن کھا دونوں 2 ہی روٹیاں سکتے ہیں. تو دونوں امیر ہوئے یا برابر ہوئے؟ تو پھر دماغی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یا تو اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، اس کے لیے حکومت علیحدہ سڑک بنا دیتی ہے. یہ اسپیڈوں میں جا رہا ہے، یہ اپنی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے. سڑک دونوں کی ایک ہی ہے. یہ جلدی پہنچتا ہے، یہ 15 منٹ بعد پہنچتا ہے. لیکن جب وہ پہنچتا ہے، جب بھی اسے منزل ملتی ہے، یہ جب پہنچتا ہے جب بھی اسے ویٹ کرنا پڑتا ہے یا منزل ملتی ہے. تو ہمارے مائنڈ میں جو سیکنڈ بیٹھا ہوا ہے نا، ہم لوگ فضول چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. گاڑی لے لو، بچوں کو جائیداد بنا کے دے دو، یہ کر دو وہ کر دو. ان چکروں میں جب سے ہم پڑے ہوئے ہیں نا، آپ کے گھر والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا یار وہ جو ہے نا شہباز یہ کامیاب نہیں ہے. میں کہ کیوں؟ شہباز کی تنخواہ 25,000 ہے، مدثر کامیاب ہے، مدثر کی تنخواہ 50,000 ہے. اب وہ اس سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ شہباز کی تنخواہ کیا 25,000 ہے، یہ کامیاب نہیں ہے. مدثر کامیاب ہے کیونکہ اس کی تنخواہ کیا ہے 50,000 ہے، یہ اے سی میں سوتا ہے، وہ پنکھے کے نیچے سوتا ہے. آپ اس بات پہ اندازہ لگاؤ، نہ تو اسے پتا تھا کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں کامیاب، نہ اسے پتا تھا. ارد گرد کے لوگوں نے ان کے دماغوں میں کیا باتیں ڈالنی شروع کر دی کہ بھی تم نکمے ہو، تم نالائق ہو، فلانے بچوں کو دیکھو دبئی پہنچ گیا، فلانا دیکھو وہاں پہنچ گیا. آپ ان لوگوں کو صرف ایک بات بتایا کرو، انہیں کہا کرو سپوز کرو میں 50,000 تنخواہ بھی کما لیتا ہوں، 1 لاکھ بھی کما لیتا ہوں. اس میں سے میں کیا کروں گا؟ پیسے جوڑوں گا. پیسے جوڑ کے کہاں رکھوں گا؟ بینک میں رکھوں گا. کیا بینک والے پیسوں کو میں استعمال کروں گا؟ نہیں. لیکن روزانہ رات کو سوچ کے سوؤں گا میرے بینک میں 5 لاکھ پڑے ہیں، یار میں امیر ہوں، 5 لاکھ استعمال کر سکے؟ نہیں. لیکن روزانہ سوچوں گا یار 5 لاکھ پڑے ہیں میرے پاس، مشکل وقت آئے گا میں استعمال کروں گا. آپ استعمال نہیں کر پائیں گے، آپ مر جائیں گے اور آپ کے پچھلے اس پیسے کو لے کے اڑا دیں گے. آپ اپنی اوقات سے زیادہ کھا نہیں سکتے، اپنی حیثیت سے زیادہ پہن نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو لمیٹڈ بنایا ہے لیکن انسان کیا بنتا ہے؟ ان لمیٹڈ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ان لمیٹڈ. اپنے آپ سے باہر نکلتا ہے. اللہ نے اسے ایک حدود دی ہے کہ بھئی تو نے اس حدود میں رہنا ہے. تو جتنا مرضی اڑنے کی کوشش کر تو اس سے پرواز نہیں کر سکتا. تو اپنے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے، تو اپنی عمر کو روک سکتا ہے؟ نہیں. تو جسم کو بوڑھا ہونے سے روک سکتا ہے؟ نہیں. تو نظروں کو کمزور ہونے سے روک سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر کس لیے بھاگ رہا ہے؟ کن چکروں پڑا ہوا ہے؟
ایک عجیب سی کیفیت میں پڑے ہوئے، پورے صبح سے لے کر شام تک کمانے کا تو غرض ہے، قرآن مجید کھولنے کا 1 منٹ نہیں ہے. کھانا تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اذان کی بات ہوتی ہے مصلی پہ جاتے نہیں. کیا کرنا ہے ان چیزوں کا؟ دیکھو ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو، اپنی لائف سے یوز لیس چیزوں کو نکالنا شروع کرو. 5 چیزیں نکال دو، منزل مل جائے گی آپ کو. ان تمام لوگوں کو اپنی لائف میں ڈیلیٹ کر دو جو آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے یا آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتے. انہیں سمجھانے میں وقت ضائع مت کرو. کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جاہلوں سے بحث مت کیا کرو، سلام کر کے آگے چل دیا کرو؟ وائی یو آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی ادر پرسن؟ کیوں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں اس پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ ایک بندہ تمہیں سمجھنا نہیں چاہتا، تمہاری بات پہ ایگری ہونا نہیں چاہتا، تم پورا دن لگے رہو کہ نہیں میں اسے سیدھا کروں گا. یہ کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو یار. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے تم پہ یقین کرنا ہے انہیں قسموں کی اور گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تم قسمیں اور گواہ کیوں لے کے آتے ہو یار؟ تم سچے ہو، تم کو میں نے چوری نہیں کیا، اگلا مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا بھاڑ میں جائے، پھینکو اسے جائے. اس کا مقصد تمہیں ماننا ہی نہیں، اس پہ تمہارا ٹرسٹ ہی نہیں ہے. پہلی لائف میں رشتہ دار، ماما چاچا تائے، یہ سب عزت کرو سب کی، سب سے ملو. ان کے پاس کم وقت بیٹھنا ہے. شاید میرے ریلیٹیو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، ان کے پاس میں کافی منت ہو جاتے ہیں، میری ملاقات نہیں ہو پاتی. کم وقت بیٹھنا ہے. کتنے وقت؟ کم وقت. بیمار ہو گئے جاؤ پتہ کرو آ جاؤ. لیکن خاندان کی باتوں میں نہیں پڑنا. ماں نے زیادہ چھین لی، چاچا یہ کر رہا ہے، اس کا فلاں بچہ پڑھ نہیں سکا. آپ نے کسی اور کی انویسٹیگیشن نہیں کرنی. اس کی بیٹی کی شادی غلط ہوگی، اس کے بچے کے نمبر کم آ گئے. گھر میں امی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو نکمے ہیں، ان کی اولاد دیکھو تباہ ہو گئی ہے. کیوں کر رہے ہو بات یار؟ تمہارے پاس اتنا وقت ہے ان کی باتیں کرنے کے لیے، اس وقت تسبیح پڑھ لو بھائی، توبہ کر لو. تم کوئی پاک ہو، سر کے بعد سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ناپاک ہو بیٹا. روزانہ نہانا پڑتا ہے ہمیں پاک ہونے کے لیے. ہمارا پورا جسم ناپاک ہوتا ہے. گناہ اتنے ہمارے ہو چکے ہیں کہ اگر آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں تو آئینہ ٹوٹ جائے گا، اور ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آئے گا کہ اللہ ہمیں نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں انصاف کروں گا. اور اگر وہ انصاف کرے گا تو ہم کہیں کی نہیں رہیں گے. ہاں وہ رحم کرے گا تو شاید ہم بخشے جائیں. انصاف کیا تو پھر ہماری بچت نہیں ہو سکتی. ان تمام لوگوں کو لائف میں سے ڈیلیٹ کرو، پہلا پوائنٹ. دوسرا، ایکسٹرا چیز پرچیز نہیں کرنی. شرٹ ہے ٹھیک ہے، 2 شرٹیں ہیں ٹھیک ہے، تیسری لینے کیوں جا رہے ہو؟ اس شرٹ میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے میری 50 ویڈیو دیکھی ہوں گی، بلیک شرٹ میں ابھی تک خراب نہیں ہوئی، چل رہی ہے ٹھیک ہے. نہ کیا کرو اس طرح. آپ لوگ خود اپنے آپ کو غریب کرتے ہو. ہمارے سیشن میں کم سے کم 3 سال سے اے سی نہیں لگا تھا، بیکاز وی کین ناٹ افورڈ. لیکن اب لگ گیا کیونکہ اب ہم افورڈ کر سکتے. اب افورڈ کر سکو تو لگاؤ، ورنہ نہ لگاؤ. کسی کو دکھانے کے لیے نہ لگاؤ، کسی کے سامنے شوخیاں مارنے کے لیے نہ کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 چیزیں پہلے اپنے ڈیلیٹ کرو. پہلی بات، ریلیٹیوز میں کم بیٹھنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں حصہ لینا، ان کی باتوں میں سوچنا نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں سوچنے میں. اگر کوئی شخص آپ کو آگے بیٹا بتاتا ہے کہ فلانا شخص آپ کی برائی کر رہا ہے تو اسے کہ یار مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری بات سننے میں اپنے وقت کو ضائع کروں. اپنے 24 گھنٹوں کو کنزیوم کرنا سیکھو بیٹا. میرے وقت لکھو، میں سینٹنس لکھو تو وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ. میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا بیٹا. 9 ایئر سے مشکل سے 3 سے 4 گھنٹے کے علاوہ میں سو ہی نہیں سکا. دوپہر میں تو میں کبھی شاید زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں. مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے ابھی یوٹیوب پہ ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے، انسٹاگرام پہ یہ کرنا ہے، اس کے یہ کرنا ہے، اسے آن لائن پڑھانا ہے، وہاں سیشن رکھنا ہے، اسلام آباد جانا ہے. اسلام آباد عید کے بعد میں نے آنا ہے، کروں گا ملاقات ٹھیک ہے. وہاں یہ وہ اتنے زیادہ میں نے بلا وجہ چھیڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ بیزی رکھنے کے لیے. جو انسان مصروف ہوتا ہے وہ گناہ کم کرتا ہے، جو ویلا ہوتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے. فارغ دماغ شیطان کا ہوتا ہے، فارغ نہیں رہنا چاہیے. کسی نہ کسی کام میں الجھے رہو. آپ کہو گے سر جی میرے پاس تو جاب ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ کوئی بک لے کے پڑھ سکتے ہو، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہو. موویز سرچ کرنے سے بہتر ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو کہ یار میں یہ کام کیسے کروں، فری لانسنگ کیسے کروں، آن لائن ارننگ کیسے کروں. اتھینٹک چیزوں کو سیکھ کے آپ اسے کام کرنا شروع کریں. آپ کہتے ہو نہیں مجھے نہیں آتا، مجھے کوئی سکھانے کے لیے بندہ اترے گا، فرشتہ اترے گا، وہ دماغ میں ڈالے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جب تک سیلف ورک نہیں کرو گے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. 2 باتیں سمجھ آ گئی. تیسری بات، سب سے امپورٹنٹ چیز، جو اگر پیسے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے، ان کا یوز صحیح کرنا ہے آپ نے.
یوز کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ پیسے سٹور کرو گے تو وہ خرچ ہو جائیں گے. مدثر کے پاس 1000 روپیہ ہے, یہ بائک پہ جا رہا ہے, رستے میں بائک پنچر ہو جاتی ہے, پنچر لگ گیا 250 کا 300 کا. اس کے پاس 100 روپیہ ہے, بائک پہ جا رہا ہے, کیا اس کی بائک پنچر ہوگی؟ نہیں ہوگی. میری بات کو سمجھو, اللہ اس کی بائک پنچر نہیں کرے گا. میری بات کو سمجھو, اللہ اس کی بائک پنچر نہیں کرے گا, اس کی بائک پنچر کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس کی جیب میں کیا ہے؟ 1000 روپیہ ہے, یہ پنچر لگوا سکتا ہے. اس کے پاس 100 روپیہ ہے, اس کی بائک پنچر نہیں ہوگی, پورا سرگودا گھوم کے آ جائے وہ. اور اگر ہوگی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں وہ گھر سے پیسے پکڑ سکے. اللہ کیوں آپ کو اکیلا چھوڑے گا؟ اللہ کو کیا آپ سے لینا دینا بھائی؟ وہ بچہ کہتا ہے میں فیل ہو گیا, جاب نہیں ملی, اللہ کو کیا ملے گا آپ کو ریجیکٹ کر کے؟ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو جاب نہ دے, وہ قادر ہے, اس کے لیے آپ لوگ کیا ہو. لیکن میری